اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں تک لے جاتے وہ دیوانگی لیے مدھم لے میں بولا تھا۔ یہ شاید پہلا میں سہائی لمس تھا جو مکمل کو اس خواب جیسی کیفیت میں ملا تھا، یا یوں کہنا چاہیے کہ پورے دن کی جدائی کی تلافی میں یہ عبید ملک سے سرزد ہوا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اس طلسم میں ڈوبا رہا اور پھر خود ہی اس کا بے جان دہکتا ہاتھ واپس دھرے وہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسے بس دیکھنا چاہتا تھا، اس کے چہرے کی ہر لکیر پڑھنا چاہتا تھا۔ وہ اس بے حد اپنی مکمل سکندر سے اپنے رشتے کی نوعیت پر سوچ بچار کرنا چاہتا تھا۔ کیوں تھی وہ اسے اتنی پیاری کہ وہ اس کے بنا ادھورا ہو رہا تھا، ٹوٹ رہا تھا۔ اس کی گلابی مائل گالیں جن پر وہ ابھی تک صرف اشکوں کا لمس پہنچا پایا تھا، مگر اب محبت ضبط کرنے کی حسرت میں ترس رہا تھا۔ ان سارے آنسوؤں کی تلافی بس اسی صورت ممکن تھی مگر وہ ایسا کر کے ہار سکتا تھا۔ بھٹکنا اس کی نہیں، ہر ذی روح کی کمزوری تھی۔ وہ بس دیکھنے پر ہی خود کو پابند کرتا ہوا اٹھ گیا۔ وہ سوئی رہی، اسے تو خبر بھی نہ ہوئی کہ کوئی اس کو میں سہائی عطا کر گیا ہے۔ وہ چینج کرنے جا چکا تھا۔ جب تک وہ فریش ہو کر آیا تھا مکمل بھی اب کروٹ لیے لیٹی ہوئی تھی، اپنی گرے ٹی شرٹ کی لمبی بازو اوپر کھینچتا ہوا۔ وہ ایک نظر ڈریسنگ کی طرف گیا اور آئینے میں ایک اور نظر مکمل پر ڈالی جو بار بار کروٹ بدلے بھی بے چین سی تھی۔ کیوں یہ میری محبت کی چھان بین کرواتی پھر رہی ہے؟ کیا اسے ابھی تک مجھ پر یقین نہیں آیا؟ ہاں عبید ملک، تم قابل یقین نہیں ہو۔ جب سے تم نے اسے خود سے جوڑا ہے وہ پل پل تمہارے ساتھ دہک رہی ہے۔ اپنی یہ انا ختم کر دو، وہ تمہارا مزید کوئی ظلم نہیں سہ سکتی۔ تکلیف میں لپٹی دلسوز نظر لیے وہ رخ پھیرے ہاتھ باندھ کر ڈریسنگ کے ساتھ لگا اسے دیکھ رہا تھا، جو سوئی ہونے کے باوجود بے قرار تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس تک پہنچا، چہرے پر صرف پتھرائی سی رنجیدگی تھی۔ پانی آنکھیں بند کیے مکمل نے پانی مانگا تھا۔ عبید اپنی خود ساختہ سوچ کو بھٹک کر سائڈ ٹیبل پر پڑا گلاس اٹھائے اس کے قریب بیٹھا تھا، چہرے پر مجال ہو جو ذرا نرمی آئی ہو۔ اٹھو پانی پی لو، مکمل کو سہارا دے کر بٹھاتا ہوا وہ اپنے تنے چہرے کے ساتھ پانی پلاتے ہوئے اس کی خالی نظروں میں قید ہوا تھا۔ واقعی ایک دن کے بخار نے اسے بے حال کر دیا تھا۔ عبید نے فوراً اس سے نظریں ہٹا کر گلاس واپس ٹیبل پر دھر دیا۔ مکمل نے ایک تلخ نظر اس شخص پر ڈالی جو محبت کے باوجود مکمل کو تکلیف دے رہا تھا۔ اسے وہ دنیا کا ظالم ترین شخص لگتا تھا۔ میرا تو آپ سے لاڈ اٹھوانے والا کوئی رشتہ نہیں ہے، تو پانی بھی مت دیتے۔ مکمل کی اداس آنکھیں تو سیدھا سیدھا عبید ملک کا امتحان لے رہی تھیں۔ انسانیت کے ناطے دے دیا ہے۔ کٹھور پن کی ساری حدیں پار کیے وہ تو اب مکمل سے نظریں تک نہیں ملا رہا تھا۔ اچھا آپ انسان ہیں؟ مکمل کا دل چاہا قہقہا لگاتی ہوئی رو دے۔ انسان ایسے ہوتے ہیں بھلا؟ عبید کی آنکھیں اس کی اس بات پر اس سے زیادہ بے چین ہو کر مکمل تک پہنچی تھی۔ دونوں طرف حسرت تھی۔ نہیں پھر بھی انسانیت دکھا دی۔ عبید کیسے جھک جاتا، اکڑ کر بولا تھا۔ مکمل کا دل چاہا آج رو کر اس شخص سے اظہار مانگے۔ اتنا تو وہ کبھی نہیں روئی تھی اس خوابناک محبت سے بچھڑتے وقت بھی نہیں، جتنا یہ ظالم اس سے رلا چکا تھا۔ روز رشتہ بچاتی ہوں مگر روز ایک بات، پھر اسے نقطہ آغاز پر لے آتی ہوں۔ تم میرے واسطے لائے بھی تو کیا غم، یہ تو زندگی میری آواز پہ لے آتی ہے۔ عبید کا چہرہ دیکھے وہ روئی سی بولی تھی۔ عبید کا دل تھم گیا تھا، جان کسی نے جسم سے جدا کی تھی۔ عبید اس سے دور نہیں رہنا چاہتا تھا مگر پھر بھی اپنے اور مکمل کے درمیان دوری پر راضی تھا۔ وہ چپ تھا۔ عبید آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اپنے سامنے اس المسی شہزادے کو نڈال دے کر مکمل بیڈ سے ٹیک چھوڑے عبید کا ہاتھ تھامے بولی تو اس پتھر کی آنکھوں میں تکلیف زدہ سا اندھیرا ابھرا تھا۔ وہ اسے بے یقینی لیے اپنی آنکھوں کو بنا جھپکائے دیکھتا رہا۔ نظر اپنے ہاتھ کو تھامے گداز ہاتھ پر گئی، پھر سے مکمل کی حسرت زدہ آنکھیں۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ اب تو خود مکمل نے اس کی مشکل حل کر دی تھی، اب بھی وہ اظہار دینے پر انکاری تھا۔ مکمل کا ہاتھ اب عبید کے چہرے پر جا رکا تھا۔ یہ اسے کیوں بے بس کر رہی تھی، اسے چھو کر پتھر کر رہی تھی مگر وہ بھی اب اظہار کی طلبگار تھی۔ میں کیوں کروں گا تم سے محبت مکمل سکندر؟ تم ہو کون؟ کیا خاص ہے کہ عبید ملک تم کو چاہے گا؟ وہی پتھر اور وہی تیر جیسا لہجہ۔ مکمل کی دکھتی آنکھیں ویران ہوئیں اور ہاتھ بھی چہرے سے یکدم ہٹا تھا۔ مکمل کو لگا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کل اظہار کے بعد
اور اب یوں پوچھنے پر اس ظالم کو ترس آ جائے، مگر مکمل کی یہ آخری امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ مکمل کی آنکھیں جھک کر اس شخص کو بھی چاروں شانے چت کر گئی تھیں۔ میں بھی نہیں جانتی کہ میں کون ہوں۔ صحیح کہا، آپ بھلا مجھ جیسی کو کیوں چاہیں گے؟ آپ کو تو کوئی بھی مل جائے گی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی مگر رو دی تھی، اور اسے روتا دیکھ کر عبید اسے بازو سے کھینچے بے قراری سے خود میں بیٹھ چکا تھا۔ یہ سب اس قدر اچانک تھا کہ خود مکمل اس ظالم کی ایسی گرفت میں پتھر ہوئی تھی۔ چند آنسو عبید ملک کی آنکھوں سے بھی بہے تھے۔ وہ واقعی اس کی تپش میں برابر کی حصہ دار تھی۔ اس کا وجود ابھی بھی بخار کی لپیٹ میں تھا۔ مجھے تم سے کوئی محبت نہیں، سنا تم نے؟ اسے اپنی پہلے سے زیادہ مضبوط گرفت میں لپٹائے وہ دیوانگی لیے اپنا سب ہارتے بولا تھا۔ مکمل نے اپنے دونوں بازو اس ظالم مگر بے حد پیارے عبید کی کمر پر دھرے، اور چند آنسو مکمل کی آنکھوں سے بھی بہہ نکلے تھے۔ مکمل اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ مہرین نے ٹھیک کہا تھا کہ عبید ملک کا اظہار بھی اس جیسا کٹھور ہی ہوگا۔ مکمل کا دل چاہا کہ یہ شخص اسے خود سے الگ کرے اور وہ اس کا چہرہ دیکھے، مگر آج وہ پگلا اسے اس گرفت سے نجات نہیں دینا چاہتا تھا۔ سن لیا؟ مکمل کی روئی آواز اس شخص کو بھی ہار جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ عبید ملک جانتا تھا کہ اگر وہ اس سے الگ ہوا تو کھڑا تک نہیں ہو پائے گا، اگر فنا ہو جائے گا۔ میں تمہیں تمہارے ظلم کی پوری سزا دینے کے بعد اپنا آپ دوں گا مکمل سکندر، تب تک سب کروں گا، مگر باخدا تم سے محبت نہیں کروں گا، تمہیں اپنے دل تک رسائی نہیں دوں گا، تمہیں اور خود کو ایک جیسی تکلیف دے کر پہلے سارے حساب پورے کروں گا۔ تکلیف کی ہولناکی نے عبید ملک کی آنکھیں شعلے کی مانند جلا دی تھیں۔ گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ مکمل کی آنکھیں تر تھیں۔ اب وہ اس کے ہر ظلم پر بھی دل و جان سے راضی تھی۔ مجھے ہر سزا قبول ہے، بس مجھے جانے کا مت کہیے گا۔ وہ بھی اس شخص کے آگے سب ہار گئی تھی۔ بنا سوچے وہ اس شخص سے اس کا ساتھ مانگ رہی تھی جو فی الوقت اس کے وجود کا حصہ بنا ہوا تھا۔ مکمل سکندر، تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا؟ مکمل خود ہی اس کی گرفت ہٹائے بے قراری سے اس پتھر جیسے بھاری وجود کو بمشکل اپنے سامنے لائی تھی۔ وہ آنکھیں جن پر وہ رشک کرتی تھی آج اس قدر بدحال تھیں کہ مکمل کا دل بند ہوا تھا۔ عبید واقعی میں رو رہا تھا۔ پگلے کی آنکھیں اظہار کرنے میں اس سے بہت تیز تھیں۔ آتا ہے، آپ کرنے ہی نہیں دیتے۔ مکمل اپنے گرم لمس والے ہاتھ اس بے چین دل والے کے چہرے پر دھرے دکھ لیے بولی تھی۔ تم نے میرے حصے کی محبت کسی اور کو کیسے دے دی؟ کیوں کیا تم نے؟ مکمل، مجھے بتاؤ آخر کہ میں سکون کہاں سے لاؤں؟ آج وہ پہلی بار مکمل سکندر کے سامنے بالکل ایک ہلکان بچے کی طرح ہارا بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی تکلیف پر مکمل کا دل بھی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس کا بس چلتا تو عبید کی ان جادوئی آنکھوں پر خود کو وار دیتی۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ سے محبت کرتی، پر وہ محبت جو میرے لیے کبھی بھولانی عذاب تھی، اب تو یادداشت کے کسی کونے میں ہلکان پڑی ہے۔ میرا وجود، میرا دماغ، میرا دل آپ کے سوا کسی کا نام لیتا ہی نہیں۔ جانتی ہوں کہ رقابت کا ظلم بہت بڑا کر گئی ہوں، مگر آپ نے مجھے ان دنوں میں پوری سزا دی ہے نا؟ عبید کی آنکھیں سرخ ہوتا ہوا دہکتا کوئلہ تھیں۔ ان میں بے حد رنجیدگی کا سوگ تھا۔ عبید یکدم ٹوٹا لگا تھا۔ وہ مکمل سے دور چلا جانا چاہتا تھا، مگر وہ اسے جکڑ چکی تھی، وہ اسے محبت میں باندھ چکی تھی۔ مکمل سکندر، تم مجھ سے صرف تکلیف پاؤ گی، میں اس ظلم رقابت سے کبھی نہیں نکل پاؤں گا۔ میری مانو تو اپنی اس خواب زدہ محبت کی سمت لوٹ جاؤ، میری تکلیف مت بڑھاؤ، ورنہ مجھے زندگی سے نفرت ہو جائے گی۔ میرا سانس بند ہوتا ہے، میرے سر کی رگیں پھٹنے لگتی ہیں۔ وہ اس کے سامنے بہت رنجیدگی اور بے بسی سے تکلیف میں لپٹا التجا کر رہا تھا۔ مکمل تو اسے یوں بکھرا دیکھ کر ہی شدید کرب میں مبتلا تھی۔ مجھے نہیں جانا، میں اب صرف آپ کو جانتی ہوں۔ مکمل کی ساری التجائیں وہ رد کرتا جا رہا تھا۔ تکلیف زدہ سوہان روح عذاب میں لپٹا عبید ملک اٹھ جاتا، مگر مکمل دوبارہ سے اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ کیوں مجھے مارنا چاہتی ہو مکمل؟ وہ رونا چاہتا تھا، مگر وہ اسے رونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ کرب دونوں طرف ایک دوسرے سے زیادہ تھا۔ مجھ سے دور مت جائیں۔ سینے سے لگی وہ تکلیف میں تھی۔ عبید اس کے درد کی گہرائی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ یعنی مر جاؤں؟ مکمل فوراً سے پہلے اس بے رحم کے سینے سے الگ ہوئے روبرو ہوئی، آنکھوں میں سیلن زدہ سی شکایت نے عبید کی سانس بھی محال کی تھی۔ آپ کو مکمل سے محبت واقعی نہیں ہے، ورنہ آپ میری کی ہر التجا نہ ٹھکراتے۔ اب اس سے زیادہ کیا کہوں کہ مجھے آپ چاہیے۔ کیسے مانگوں؟ کوئی طریقہ بتا دیجیے۔ لیکن نہ مجھے مانگنا آئے گا، نہ آپ کو دینا۔ آپ مجھے اس ظلم کی
پوری سزا دیجیے مگر خود سے مت جدا کیجیے، میں چاہ کر بھی واپسی کی سمت نہیں جا سکتی، مجھے اپنے پاس سے مت بھیجیں۔ اب میں اگر یہاں سے نکالی گئی تو سچ میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ آپ اس قدر ظالم نہیں ہو سکتے۔ اپنے سامنے اس شخص کی زرد آنکھیں کھوجتی ہوئی وہ اظہار میں خود پہل کرتی جا رہی تھی، مگر وہ پتھر پگھلنا چاہتا ہی نہیں تھا۔ اپنے چہرے سے مکمل کا ہاتھ پکڑے وہ ہٹا چکا تھا، اس کا مرہم اس تک آنے کو بے قرار تھا، مگر عبید ملک کی انا یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ اس دشمن جان کے قدموں میں فنا ہو جائے۔ وہ رخ پھیر کر سیدھا ہوئے اپنے چہرے پر تنی ہوئی ناگواری سمیٹ لایا تھا۔ مکمل سکندر، میں ایک پتھر ہوں، میں وہ انا پرست ہوں جو اپنا سایہ تک کسی کی چھاؤں بننے کے لیے نہیں دیتا۔ پھر میں کیسے تمہیں اس ادھورے دل سے قبول کروں جب میں نے اپنی محبت کا سارا جہان تمہارے لیے رکھ چھوڑا ہے؟ پھر میں تمہاری محبت کے ادھورے جہان پر کس طرح راضی رہوں؟ تم جھوٹ کہتی ہو کہ تم میری ہو، تم میری ہوتی تو مجھے میری لگتی، تم مجھے کسی اور کی لگتی ہو۔ محبت مذاق تھوڑی ہے۔ مکمل کی حسرت زدہ آنکھیں اس رخ پھیر کر اظہار کرتے عبید ملک پر ثابت ہوئیں، جو اب اسے ہولناک چہرے اور تکلیف کے سنگ ایک نئی سزا سنا رہا تھا۔ آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ مکمل کی آنکھیں پھر سے روئی تھیں۔ اس کی طبیعت پہلے ہی ناساز تھی اور اب یہ شخص بھی اسے نئی تکلیف سے دوچار کر رہا تھا۔ وہ ملے یا نہ ملے، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، پھر چاہے اس سے بہتر یا بہترین چیز بھی ہماری زندگی میں شامل ہو جائے۔ پھر بھی کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی ہمیں اس کھوئی ہوئی محبت کی یاد تڑپائے گی، اور دل کہتا ہے اگر وہ ہوتا تو کہانی کچھ اور ہوتی۔ کربناک آنکھیں اب رخ پھیرے مکمل پر پڑیں۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک سا دکھ تھا۔ مکمل لاجواب تھی، وہ ویسے بھی اس شخص کی آنکھوں کی ویرانی کا خود کو ذمہ دار سمجھ رہی تھی۔ آپ مجھے اپنا بنا لیں، ہو سکتا ہے اس طرح میں اعتبار کے قابل ہو جاؤں۔ مکمل کی آواز لرز کر اس شخص کو بھی ہلا چکی تھی۔ ایک واقعی بے رحم تھا اور دوسرا بھی اب ظلم کی حد کر رہا تھا۔ عبید ملک کے چہرے پر تلخ سی افسردگی اور خفگی ابھری تھی۔ تم مجھے اتنا گرا ہوا کیوں سمجھتی ہو مکمل؟ مجھے میری نظروں میں مت گراؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ ہو سکتا ہے میری جگہ کوئی اور انسان ہوتا تو وہ آج نارمل ہو کر زندگی جی رہا ہوتا، لیکن میں ان جیسا نہیں ہوں۔ میں نہایت چھوٹے دل کا مالک ہوں، مجھ سے سخاوت، احسار اور کمپرومائز نہیں ہوتا۔ تم مجھے ظالم، جلاد یا کچھ بھی کہہ لو، یک طرفہ محبت پھر بھی مجھ جیسا چھوٹا انسان سہ لیتا، پر یہ رقابت کا ظلم مجھ جیسے پر بہت بھاری ہے۔ عبید نے ایک سرد آہ بھری اور بنا نظریں ملائے بولتا چلا گیا۔ مکمل اس شخص سے اب ہار گئی تھی، شاید یہاں سے بھی رنج ہو گئی تھی۔ یعنی مکمل آپ کو نہ آج قبول ہے نہ آئندہ ہوگی؟ مکمل نے اپنے آنسوؤں کی بے لگامی پر بند باندھے ایک آخری سوال اس پتھر کے سامنے رکھا۔ عبید کا دل پھٹ گیا تھا، وہ مکمل کی تکلیف نہیں سہ پا رہا تھا۔ بولیں پلیز، میرے بنا اگر آپ رہ سکتے ہیں تو مجھے آپ کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، چلے جانا چاہیے، پر مجھے یہ یقین دے دیں کہ مکمل جاتے ہوئے آپ کی جان نہیں لے کر جائے گی۔ یہ کیسی مشکل تھی کہ دونوں کی تکلیف کا کوئی مداوع تک نہ تھا۔ عبید کی آنکھیں تو مکمل کے سوال پر نم تھیں اور زبان کسی بھی جواب سے انکاری تھی۔ وہ سر جھکا کر بے بس سا آنکھیں مزید نم کر گیا تھا۔ یہ سوال نہیں تھا، یہ دونوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ عبید پلیز مجھے کچھ تو مکمل دے دیں، یا پوری آزادی یا پھر مکمل اسیری میں قبول کر لیں۔ میں جیسی بھی ہوں آپ کے سوا کسی کی نہیں ہوں۔ کوئی ایسی صورت بتا دیں جس سے مکمل عبید کی مزید تکلیف نہ بنے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کی ملائم انگلیوں کی پوروں سے وہ اس طلمسی حسن والے کے چہرے کی پاگل نمی ہٹائے بہت بے چین ہوئے بولی تھی، مگر وہ خاموش تھا۔ اس کے پاس نہ اسیری کا حق تھا نہ رہائی کا اختیار۔ خود کو وہ ایک بے کار شے سمجھ رہا تھا۔ رخ مکمل کی طرف کیے وہ بیڈ پر سیدھا ہو کر اس کے قریب ہو کر بیٹھا، اور ایک بار پھر وہ اس کی ہلکان گرفت میں تھی، اور گرفت کا انداز ایسا تھا جو کہہ رہا تھا کہ مکمل سمجھ جاؤ۔ اب اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ پگلی اسے رہائی سمجھے یا پھر اسیری۔ دونوں روئے تھے، نہ جانے کس کس بات نے ان دونوں پر یہ تکلیف دہ عذاب اتارا تھا۔ سانس ایک دوسرے سے الگ ہوتے ٹکرائی تھی، دونوں ایک سے بے حال تھے۔ مجھ سے یہ سوال دوبارہ کبھی مت کرنا، اسیری ملے یا رہائی چپ چاپ قبول کر لینا۔ اپنا خیال رکھو، سو جاؤ اب تم، مجھے تھوڑا کام ہے۔ مکمل کا چہرہ دیکھتے وہ پھر سے اس کا ہاتھ چھڑائے اس کے ماتھے پر بہت مدھم انداز میں پیار دیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پیچھے مڑا تو مکمل کی تھکی مگر مطمئن صورت اور
मातम ज़दा आंखें देखकर खुद भी बेचैन हुआ था। उबैद, मुझे इतना दुख दीजिएगा जितना मैं सह सकूं, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मुकमिल की थकी आवाज़ इसे अकब से सुनाई दी तो इसके चलते कदम रुक गए थे, मगर वो मुड़ना और ठहरना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो आज पलट जाता तो उबैद मलिक के असूल टूट जाते और मुकमिल पर असीरी नाज़र हो जाती। मगर वो अपने दिल की ये तौहीन नहीं कर सकता था। बिना कुछ कहे अपना चेहरा रगड़ता वो स्टडी की तरफ बढ़ गया। मुकमिल भी शायद रो रो कर थक चुकी थी और वो हल्का ही सही मगर बेसहाई का लम्स इसे कुछ पुरसुकून कर गया था। तभी अपना सर दोबारा से बेड की पुश से टकाए आंखें मूंद गई। बंद आंखों से भी ना चाहते हुए नमी रवां सी हुई थी। मुकमिल से सुबह मिलने जाऊंगी, बहुत याद आ रही है। रूही अभी चेंज किए बाहर आई तो यकदम मुकमिल को मिस किए दिल में सोचते हुए इरादा करते बोली थी। अपने बेड पर से ब्लैंकेट को हटाए अब वो साइड टेबल से बुक उठाए बैठ गई थी। रूही की सोचें हद दर्जा मुंतशिर थीं। आज इतने सालों बाद फराज से मुलाकात ने इसे फिर से बेचैन किया था। वो इस शख्स को इनकार करते करते थक चुकी थी। वक्त और हालात सब मिलकर रुहैन पर बोझ बने हुए थे। किताब के बीच उंगली दबाए वो उदास सी तकिए को बेड से लगाए टेक लगा चुकी थी। तो खीर हमदानी इसकी ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा था। वो शख्स जिसके साथ रूही शादी के 5 साल रही, ये 5 साल इस सराहना वजाहत के हामिल शख्स ने अपनी बेपनाह मोहब्बत इस रूही पर दिलो जान से निछावर की थी। रूही की साइड टेबल पर दरी तौकीर और एक साला इर्तज़ा की तस्वीर उठाए वो अपनी पुरानी खूबसूरत यादों में खो गई थी। तो खीर भले संजीदा मजाज इंसान थे, मगर वो रुहैन के दीवाने थे। वो इस गदास हुस्न वाली रुहैन सिकंदर पर दिलो जान से फिदा थे। रूही, ये सुर्ख रंग मैं तुम्हारे इर्द गिर्द में नहीं देखना चाहता। मुझे तुम वाइट में बहुत पसंद हो। ये लाल रंग मुझे दुख की निशानी लगता है। इसका साया भी खुद पर मत डाला करो। समात में एक मधर सी सरगोशी उभरी थी। सुर्ख रंग से तो कीर को भी बला का वैर था, मगर वो शख्स से ही डरता था। ये रंग तो वाकई दुख की निशानी था। एक्सीडेंट के दौरान तो कीर बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से बच नहीं पाए थे। तो कीर के जीते जी तो रूही इस रंग के करीब नहीं गई थी, मगर तो कीर के जाने के बाद तो वो इस रंग को देखना भी छोड़ गई थी। रूही के आंखें इस अजीम खसारे पर नमी से तर हुई थी। रुहैन, तुम तो कीर हमदानी से किसी को अपना नहीं पाओगी। मैं रहूं ना रहूं, ये सिंड्रेला हमेशा ट्यूलिप के सफ़ेद फूल की तरह तरोताज़ा रहनी चाहिए। अंदाज से लगता था कि तौकीर भी हल्के फुल्के खुदबीन और नवाबी तबीयत के मालिक थे। अब की बार समात में पड़ने वाली आवाज़ ने रूही को मुस्कुराने पर आमादा किया था। आपकी सिंड्रेला बहुत अकेली हो गई है। आप एक ही निशानी थी मेरे पास, इसे भी खो दिया और इर्तज़ा मिल जाए तो मैं समझूंगी कि मैंने आपको भी पा लिया। आई रियली मिस यू मेरे शहजादे, माई प्रिंसेस। अलमसी आंखों वाले तो कीर हमदानी की तस्वीर को मोहब्बत से बोसा दिए रूही फिर से रो दी थी। कुछ साथ बहुत हसीन होते हैं, मगर इनकी उम्रें नहायत मुख्तसर रखी जाती हैं, इसलिए कि हम इनकी याद में ताउम्र इस ताल्लुक़ की सच्चाई और अहमियत का अंदाज़ा लगाते रहें। आप थे तो रुहैन जीती थी। आपके और मेरे वजूद का हिस्सा इर्तज़ा है तो रुहैन जीती है, और मिल गया तो रुहैन जीती रहेगी। पर आपकी जगह किसी और को कैसे दूँ? फराज की इस लंबी रियाजत का सिला चाह कर भी नहीं दे सकती। रूही की आंखों में बेबसी का गहरा साया था। तस्वीर को सीने से लगाए वो बेहद हलकान थी। यादों की ये दर्दनाक कड़ी तो अब इसे हिला चुकी थी। अब वो कहाँ सारी रात सो सकती थी। इसका जहन, दिल और रूह सब ही बेचैन थे। उबैद का दिल आज मुकमिल को अकेला छोड़ने पर बिल्कुल रजामंद नहीं था, मगर इसकी 10 बजे एक अहम मीटिंग थी। रात भी वो थोड़ी थोड़ी देर बाद मुकमिल को आकर देखता रहा था। फजर की नमाज के बाद इसने मुकमिल के लिए ख़ास दुआ भी की थी। दिल ने तो रो रो कर मुकमिल मांगी थी, और कल रात मुकमिल के इजहार ने उबैद के अंदर कुछ सुकून ज़रूर उतारा था, मगर फिल वक्त इसके लिए पहले मुकमिल की तबीयत का बेहतर होना ज़रूरी था। इस तपश को खुद से उतार फेंको मुकमिल, ये उबैद मलिक पर ज़्यादा सूट करती है। उम्मीद करूँगा कि अब तुम खुद के साथ कोई जुल्म नहीं करोगी। आई डोंट नो कि मैं क्या चाहता हूँ, मगर कम अज़ कम तुम्हारी कोई तकलीफ़ मज़ीद नहीं चाह सकता। कोट बाजू पर धरे वो बेड तक आया और इसके रूबरू बैठकर सामने जागी हुई और उदास सी मुकमिल को देखते बोला था, जो रात की निस्बत अब कुछ बेहतर लग रही थी। ठीक है। मुकमिल का मुरझाया चेहरा और थकी आवाज़ सुनकर वो इसे मोहब्बत से देखता हुआ करीब हुआ और इसका हाथ पकड़े हल्की सी मुस्कान दिए इसे देखने लगा। खुद को तकलीफ़ तो नहीं दूंगी ना। रात की सारी बेरहमी हटाए वो इस निडाल परी से ना जाने क्यों वादा चाहता था। मुकमिल तो दिल तक इस शख्स की इन आंखों की ठंडक से आसूदा हुई थी। वो अपना सर नफ़ी में हिलाए बहुत धीमा सा मुस्कुराई। मैं कैसे यकीन करूं बैद की बेकरारी पर
وہ پھر سے اداس تھی۔ یقین دلانے کے معاملے میں کمزور ہوں نا، ایسے ہی مان لیں۔ مکمل جانتی تھی وہ اسے لاجواب کر گئی ہے، مگر وہ پھر بھی اپنی مہربان نظروں میں دل فریبی لیے اس کی گال پر اپنا ہاتھ بہت پیار سے رکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ دونوں کی نظریں بے وجہ بے انتہا محبت لیے ملی تھیں۔ میں سرخ رنگ کو تم پر آنے سے اس لیے روکتا ہوں کہ وہ میرا ناپسندیدہ رنگ تھا، مگر آج تمہارے چہرے کی یہ سرخی دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ یہ بہت جلد میرا پسندیدہ رنگ بن جائے گا۔ بنا اسے کہے وہ بس مکمل کو دیکھ کر سوچ رہا تھا، جو اب سر جھکائے پھر سے آنکھیں موند گئی تھی۔ کوٹ بازو سے اٹھا کر ہاتھ میں پکڑے وہ ایک اور مہربان اور قربان سی نظر مکمل پر ڈالتا باہر نکل گیا تھا۔ مکمل کو بخار نے اب کافی نگاہ زدہ کر رکھا تھا۔ وہ دوبارہ سے تکیے پر درے لیٹ گئی، مگر تھوڑی ہی دیر میں دروازے کی نوک ہونے پر مکمل پھر سے ٹیک لگائے متوجہ ہوئی۔ حیا بہت ہی فکر لیے ہلکی سی مسکان کے ساتھ سوپ کا باؤل لیے مکمل کے قریب آئی۔ مکمل کا دل تو نہیں چاہا تھا، مگر وہ پھر بھی بے دلی سے مسکرا دی تھی۔ یا اللہ میری پیاری سی دوست، اتنی نڈال کیسی ہو تم مکمل، اب کیسی طبیعت ہے؟ حیا کی ایسی فکر بھی زہر ہی لگی تھی۔ نہ جانے وہ کس منصوبے کو پایہ تکمیل پہنچانے آئی تھی، مگر مکمل تو معصوم تھی، کب سمجھ سکتی تھی کہ حیا کی۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔